شدت پسند لادین۔ ایسا ممکن ہے کہ شدت پسندی کا لفظ سنتے ہی آپ کے سامنے کسی بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی والے، کسی کلشنکوف یا خنجر بردار مسلم انتہا پسند، یا سرتاپا سفید کپڑوں میں ملبوس کسی سفید فام مسیحی، یا کسی جھومتے جھامتے سیاہ پوش یہودی، یا کسی نارنجی لباس والے لٹھ بردار ہندو کا چہرہ نمودار ہونے لگے۔ مگر شدت پسندوں کی ایک قسم ان لادین افراد کی بھی ہے جو بظاہر خود کو جدت پسند، لبرل یا مذہب بیزار قرار دے کر انسانیت کا دم بھرتے نہیں تھکتے۔ کوئی بھی خیال جب نظریہ بن جاتا ہے تو پھر وہ سوال سے ماورا ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ استحصال کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی شخص اپنی سوچ، فکر، سوال اور جستجو پس پش ڈال دے اور خیالیوں کو مثالیہ قرار دینے لگے، سمجھ لیجئے کہ شدت پسندی جنم لے چکی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے بعد ایک طرف تو مغربی دنیا میں مذاہب خصوصاً اسلام کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا اور دوسری جانب ایسے طفیلیے بھی پیدا ہو گئے جو رد عمل میں صرف اور صرف مذہب اور خصوصاً اسلام کو بیماری کی وجہ قرار دے کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاکستان جیسے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں افراد کو کرٹیکل تھنکنگ یا ناقدانہ سوچ نہیں سکھائی جاتی۔ اس لیے یہاں کسی شخص کا مذہبی شدت پسندی کی جانب راغب ہونا عمومی بات ہے، تاہم یہ معاشرہ لادین افراد کی شدت پسندی کے لیے بھی نہایت عمدہ زمین فراہم کرتا ہے۔ یہ گفتگو کچھ یوں ہو رہی ہے کہ گزشتہ روز میرے ویڈیو بلاگ جس میں آزادی اظہار رائے کو مختلف مذاہب، ثقافتوں اور ریاستوں سے لاحق خدشات کا ذکر کیا گیا، تو اس دوران زیادہ تر افراد تک تو یہ بات ویسی ہی پہنچی جیسی پہنچنا چاہیے تھی، مگر اس پر دیگر دو آرا بھی سامنے آئیں۔ ایک تو وہ عمومی اور بازاری رائے تھی جو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس بلاگ میں ہولوکاسٹ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ہولوکاسٹ پر بھی ابھی چند لمحوں میں تفصیلی بات کرتا ہوں، مگر پہلے اس دوسری رائے کا ذکر کر لوں جو پاکستانی لادین دوستوں کی جانب سے تنقید کی صورت میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے عیسائیت اور یہودیت پر تو بات کی ہے، کیوں اسلام پر تنقید نہیں کی؟ یہ وہی لادین افراد ہیں جو عقل و شعور کا دم بھرتے ہیں۔ کوئی شخص جو تمام مذاہب ترک کرتا ہے، اس کا اصل دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے لیے اسے کسی مذہبی ضابطے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ عقل و شعور کے اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں انسان حتمی اخلاقیات خود طے کر سکتا ہے۔ ایسے افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی سزا کے خوف یا کسی جزا کے لالچ سے ماورا ہو کر انسانیت کی بھلائی یا درست راستے کا انتخاب ان افراد کے مثالی کردار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں لادین افراد میں سے بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اصل میں لادین نہیں ہے بلکہ دین مخالف ہے۔ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی بلکہ بالکل اسی طرح دوسرے افراد پر ٹھونسیں جیسے کوئی شدت پسند مذہبی اپنی بات دوسرے پر لاگو کرنے نکلتا ہے۔ ان افراد کی دیواروں پر اسلام کو گالیاں، پیغمبروں کو گالیاں اور مذاہب خصوصاً اسلام پر پھبتیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے اب تک جتنے بھی احباب سے میری گفتگو ہوئی ہے ان میں سے زیادہ تر نہ صرف علمی طور پر نہایت پست تھے بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان کا کردار نہایت چھوٹا اور گھٹیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے میرے سوالات اور میری تحقیق و جستجو کی، تو میں نے ہمیشہ علم کا راستہ اپنایا اور میری شاعری اس بات کی گواہ ہے۔ مگر اگر کوئی لادین شدت پسند یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کی بولی بولوں گا یا میرے منہ سے بھی کسی نظریے یا ہستی کے لیے کوئی گھٹیا بات نکلے گی، تو وہ جان لے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے قبیلوں سے سوالوں کے تیر تو نکلتے ہیں، گھٹیا جملے نہیں نکلتے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ میری جانب سے عموماً ایسے افراد کے لیے براہ راست کبھی کوئی سخت بات سامنے نہیں آئی۔ وجہ صرف اور صرف یہ رہی کہ یہ افراد اقلیت میں ہیں، اور چونکہ اقلیتوں کو پہلے ہی پاکستان میں متعدد طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی بھی اقلیت کے بارے میں کوئی بھی بات، چاہے وہ سچ پر مبنی کیوں نہ ہو، کرنے سے اعتراض برتا جائے، کیونکہ اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ میرا مقصد کبھی کسی فرد یا گروہ کے خلاف نفرت انگیزی کی بجائے علم و شعور کے راستے پر چراغ روشن کرنا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ان افراد نے مجھے کسی نظریے کی ضرورت نہیں جیسے بیانیے کو خود ایک نظریہ بنا لیا ہے، اور اب ان کا مقدر اور مقصد بھی صرف اور صرف استحصال ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ہولوکاسٹ کی۔ جب بھی آزادی اظہار رائے کی بات ہو تو ہمارے ہاں ایسے افراد جو ضیاء الحق کی اسلامیات اور مسخ شدہ تاریخ سے بے پناہ متاثر ہیں، ان کا بیانیہ یاد تو یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی تو ہندو انتہا پسند ایسے ہی کرتے ہیں، یا یورپ میں بھی تو ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں تک ہندو شدت پسندوں کی کارستانیوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس پر ہر سطح پر اس کی مذمت ہونا چاہیے،
और कम से कम मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। ताहम किसी दूसरे शिद्दत पसंद की घटिया हरकत को दलील बनाकर अपने घटिया काम को जायज करार देना हरगिज कोई दुरुस्त अमल नहीं हो सकता। होलोकॉस्ट का जिक्र करने वाले अफराद, जिनमें कई टीवी चैनल पर सीनियर तज्जियाकारों के रूप में भी दिखाई देते हैं, को ये तक सोचने की तौफीक नहीं कि ज़रा खुद ही उठकर देख लें कि यूरोप में और जर्मनी में होलोकॉस्ट का कानून है क्या। होलोकॉस्ट का कानून नफरत अंगेजी और नस्ल परस्ती के खिलाफ बनाया गया कानून है। गो कि इस कानून पर भी तनकीद की जा सकती है, क्योंकि कोई भी कानून इंसानी सवाल से मावरा नहीं है और ना ही होना चाहिए। होलोकॉस्ट का कानून यह है कि रियासत तस्लीम करती है कि उसने खुद अपने आदादो शुमार के मुताबिक 6 मिलियन से जायद यहूदियों और लाखों दीगर अफराद को सिर्फ और सिर्फ नस्ल और नजरिए की बुनियाद पर कत्ल किया, और यह कि चूंकि रियासत खुद नस्ल परस्ती पर मबनी अपनी कार्रवाइयों को तस्लीम कर रही है, इसलिए रियासत का हर शहरी उसे तस्लीम करने का जिम्मेदार है। दूसरी बात यह कि इस कत्ले आम को किसी भी सूरत किसी बेहतर या मुस्तहसन अमल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कत्ल होने वाले लाखों इंसानों के एहतराम में कमी और उनके करीबी रिश्तेदारों को अजियत देने के मुतरादिफ होगा। और इसी कानून में यह भी दर्ज है कि इल्मी और तहकीकी मकासद के लिए इन आदादो शुमार और हलाकतों पर भी सवाल किए जा सकते हैं, बात की जा सकती है, बहस की जा सकती है। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शिद्दत पसंदी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए से मुमकिन है, और वो है हर बयानिए पर सवाल करते रहिए और इल्म व तहकीक का रास्ता इख्तियार करते हुए सच तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। इस जुस्तजू का नतीजा कुछ भी निकले, मगर हर सूरत में इल्म हासिल हो जाएगा। मेरी लड़ाई भी हर तरह की शिद्दत पसंदी के खिलाफ है। शिद्दत पसंदी रियासत की सरपरस्ती में हो तब भी, मजहबी मदरसों से पैदा हो तब भी, और लादीन कहलाने वालों की सफ़ों से निकले तो तब भी। कहते हैं दुनिया में दो ही तरह के अफराद आबाद हैं, एक शिकस्त खुर्दा और दूसरे नाकाम। शिकस्त खुर्दा वो हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी और वो शिकस्त खा गए, और नाकाम वो हैं जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। मैं नाकाम होने की बजाय शिकस्त खाना पसंद करूंगा।